تاریکی کی بات ہے، دقیانوسی بات ہے، اندھیروں میں جانے والی بات ہے، ہمیں روشنی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اب اسے پوچھئے کہ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہوگا اور اللہ کے حضور ہماری پیشی ہوگی؟ تو وہ کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، بڑے بڑے یعنی اہل علم جو ہیں ان کے قلم پر بھی یہ بات آ گئی کہ پیراڈائز اینڈ ہیل آر ناٹ اسٹیشنز بٹ دے آر اسٹیٹس۔ وہ کیفیات کا نام ہے، وہ باقاعدہ مقامات نہیں ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ ایک تھیم ہے قرآن مجید کا، جس تھیم میں کوئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی 2 صفحے قرآن مجید کے آپ کھول کے دیکھیں، وہاں آپ کو ایسا کوئی صفحہ نہیں ملے گا جس میں آخرت نہ ہو۔ لیکن آج ہمارے جو جدید مفکرین ہیں ان کی ساری 2-2 گھنٹے کی تقریریں اور پوری 150-200 صفحے کی کتابیں، اس میں آخرت کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ ہم کسی اور روشنی میں جا رہے ہیں۔ وہ روشنی جو قرآن ہمیں فراہم کر رہا ہے، وہ روشنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جو بات آنے والی ہے، جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا، اب اس کی طرف میں لے کے چلتا ہوں۔ ذہناً تیار رہیے اس بات پر، بلکہ عزم کیجئے اس بات کا کہ جب ہم سے وہ سوال پوچھا جائے گا تو پھر ہم اس سوال کا جواب ہم نہ میں نہیں دیں گے۔ اس لیے کہ یہ تو پہلا ٹیسٹ ہے نا کہ کیا تم ملا عمر اور اسامہ سے متعلق ہو؟ جی نہیں، ہم اس سے متعلق نہیں ہیں۔ خواہ دل سے ہم انہیں پسند ہی نہ کیوں نہ کرتے ہوں، کتنا ہی پسند کرتے ہوں، لیکن ہم میں اتنی اب جرت نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہہ کر کہ ہاں ہم اسامہ کو پسند کرتے ہیں، ہم ملا عمر کو پسند کرتے ہیں، ہم گنٹانامہ میں بھی جانے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اگر کل کو یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا، یاد رکھیے گا، پچھلی صدی میں، 19ویں صدی میں برٹش پارلیمنٹ کے اندر ایک برٹش پرائم منسٹر قرآن مجید کو یوں لہرا کر کہہ چکا ہے کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے، دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تیار رہیے گا، یہ اب ان کی پلاننگ ہے، کب وہ وقت جو ہے وہ موضوع سمجھیں گے کہ اب اس کے مطابق کوئی لیجسلیشن کر دی جائے۔ یہ دیکھیے قرآن جو ہے یہ جہاد پر اکسا رہا ہے، یہ قتال پر اکسا رہا ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔ یہ تو بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ تو ٹیررسٹ تحریر ہے، اس پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ تو پارلیمنٹ میں پابندی لگے گی، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اب ان ملکوں میں جن کے پارلیمنٹ میں قرآن کا پابندی لگے گی، اس میں قرآن لے کر چلنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، قرآن گھر میں رکھنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اپنی مساجد تک میں رکھنا آپ کے لیے قرآن مجید ممکن نہیں ہوگا، اس لیے اس پر پابندی لگ چکی ہے۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا کیا تم اس قرآن کو مانتے ہو؟ اگر اچانک ہم سے یہ سوال پوچھ لیا جائے تو شاید ہم بغلے جھانکتے ہوئے کوئی آئیں بائیں شائیں کر دیں، لیکن میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را روشن خیال نہ بنیے، ڈٹ کر کہیے، ایک دفعہ سوال پوچھا جائے 10 دفعہ کہیے کہ میں اس قرآن کو مانتا ہوں، میں اس قرآن کو اون کرتا ہوں، میں اس قرآن کو اپنے لیے ہادی اور رہنما سمجھتا ہوں۔ پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ محمد جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یہ تھے اور یہ تو وہ تھے اور یہ تو ایسے تھے اور یہ تو ایسے تھے، کیا تم واقعی ان کو اپنا ہادی اور رہنما سمجھتے ہو یا صرف ایک عظیم انسان سمجھتے ہو؟ خدا را روشن خیال نہ بنیے، دقیانوسی ثابت کیجیے اپنے آپ کو، بیکورڈ کہلانا پسند کر لیجیے، لیکن خدا را محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسون نہ کیجیے۔ لندن میں ایک دوست نے بتایا، مسلمان بھائی نے، کہ ان کے کوئی ملنے والے مسلمان وہ لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس میں سلیکٹ ہوئے اور انہیں ٹریننگ کے لیے لے جایا گیا، اور اس ٹریننگ میں ان کے جو پہلا لیکچر تھا وہ تھا کہ جی سیکیورٹی فورس کا، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کمبیٹ ٹیررزم کا، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا۔ اب دہشت گردی کی تفصیل جو بتائی انہوں نے، اس میں ایک جملہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ the first terrorist was، سمجھ لیجیے خود ہی آپ، میری زبان جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دنیا کا سب سے پہلا دہشت گرد قرار دیا۔ تو وہ تو ایک یعنی بند کمرے میں تھی نا، کہ جو سیکیورٹی فورس کی ٹریننگ ہو رہی ہے اس میں،
تو ان کے خیالات کیا ہیں؟ جہاں بات جس طرف لے کر جائی جانے والی ہے اس کے لیے ذہن تیار رہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس اون نہیں کریں گے۔ آپ نے جنگیں لڑی، جیسا کہ تفصیل سے بتایا گیا آپ کو، ہم پر واضح کیا گیا، ایک مشن کے تحت اللہ نے مشن اسائن کیا تھا، اس کے لیے آپ نے جنگیں بھی لڑی، اور ہم ان کو اون کرتے ہیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو ڈس اون نہیں کرتے۔ یعنی اب یہ جو تقسیم کی جا رہی ہے، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، کہ محمد عربی تو بڑے نیک، بڑے بردبار، بڑے حلیم، اور دوسرے کا ذکر نہیں کیا جا رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ جنگجو تھے، ان کے تو بڑے عزائم تھے، وہ تو سیف بدست میدان میں آئے تھے، وہ تو ان کمپرومائزنگ تھے، کسی کے ساتھ کمپرومائز ہی نہیں کرتے، جیسے ابھی قاسمی صاحب نے فرمایا کہ 4 سے 4.25 جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ حق سے انحراف ہے۔ اب یہ جو ہے ان کمپرومائزنگ ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی فنڈامنٹلزم ہے کہ کوئی کمپرومائز، دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہی نہیں۔ جو جدید روشن خیالی کیا کہتی ہے کہ ہاں تم مسلمان ہو، تم اپنی مسلمانی پر قائم رہو، تم نماز کرو، روزہ کرو، حج کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اللہ کرو، باقی کفر کو پنپنے دو، اس کو پھلنے پھولنے دو۔ جبکہ ایک بندہ مومن جو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو مانتا ہے، اس کے لیے اللہ صرف خدا پرستش کے لائق نہیں ہے، بلکہ اس کا رب ہے، اس کا مالک و مختار لارڈ ہے۔ پھر وہ آخرت کو وہ کوئی سٹیج نہیں سمجھتا کہ وہاں پر یہ انسانوں کی کیفیات کا اس کے ساتھ، نہیں، واقعی میں پیش کیا جاؤں گا اپنے رب کے حضور، اور اس رب کے حضور پیش کر کے مجھ سے محاسبہ کیا جائے گا، اور اس کے مطابق اگر میں کامیاب ٹھہرا، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا، تو میں انعام پاؤں گا جنت کی شکل میں، اور اگر میں اس کی ناراضگی کا باعث بنا میرا کردار، تو پھر میں جہنم میں ڈالا جاؤں گا۔ اس پر یقین، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو ماننا، تسلیم کرنا، اون کرنا، کسی بھی درجے میں، یعنی الفاظ کے ہیر پھیر میں اف بٹ لگا کر بھی اس کو ڈس اون نہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے، قرآن مجید کے اشارات موجود ہیں کہ بالآخر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تاریخ جو ہمیں بتا رہی ہے، جو بعید کی تاریخ بھی اور آج کی تاریخ بھی، کہ ہم کتنے ہی بیک فٹ پر چلے جائیں تو بھی آپ کو ہمارا دشمن جو ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بوسنیا کے مسلمان، وہ بیچارے کیسے مسلمان تھے، شراب وہ پیتے تھے ان کی طرح، لباس وہ ان کی طرح پہنتے تھے، نام بھی ان کے کہیں کہیں جو ہے وہ مسلمان نظر آتے تھے، بس صرف ان کی بیک گراؤنڈ مسلمان تھی کہ ان کے آباء و اجداد مسلمان تھے، اس کی کتنی بھاری قیمت ان کو ادا کرنا پڑی ہے۔ ہم پیچھے ہٹ جائیں، آج جاتے ہیں آپ کہیں، آپ کے نام میں محمد کا سیگمنٹ ہے یا احمد کا سیگمنٹ ہے یا احمد لگا ہوا ہے یا اسامہ ہے، تو اس سے قطع نظر کہ آپ فنڈامنٹلسٹ ہیں کہ نہیں ہیں، تو کیا ہے؟ آپ اسپیشل لسٹ میں شامل ہیں۔ آپ امریکہ سے نکلنے لگتے ہیں، صرف آپ مسلمان ہوں تو آپ کے بورڈنگ کارڈ کے اوپر ایک بڑا سا سرخ مارکر کے ساتھ ایس لکھ دیا جاتا ہے سیکیورٹی کا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی چیکنگ ہوگی، خواہ آپ جو ہیں وہ پینٹ پہنے ہوئے ہو، خواہ آپ شلوار پہنے ہوئے ہو، خواہ آپ کی داڑھی ہو یا نہ ہو، جو ہی یہ انڈیکیشن ہو گئی کہ آپ مسلمان ہیں تو سیکیورٹی چیک ہوگا۔ آپ کے نام میں احمد ہے، محمد ہے، عبدل ہے، تو پھر واشنگٹن سے پہلے آپ کی سیکیورٹی آئے گی، کلیئرنس آئے گی سیکیورٹی کی، تو آپ جہاز میں سوار ہو سکتے ہیں۔ تنگ کرنے کے طریقے، نتیجہ کیا ہے کہ تاکہ ہم اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا چھوڑ دیں، احمد رکھنا چھوڑ دیں، عبدل رکھنا چھوڑ دیں، یہی وہ نام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیے تھے۔ تو آپ جو ہیں کہاں تک پڑھنے والے ہیں، آثار سے اس کا اندازہ لگائیے، روشن خیالی ہمیں کدھر لے کے جانے والی ہے۔ تو خدا را ٹھنڈے دل سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیجیے۔ اگر آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں وہ روشن خیالی ہی اصل دین ہے تو بسم اللہ، لیکن آپ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں گے تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ روشن خیالی نہیں، وہ تاریخ خیالی ہے۔ اصل روشنی وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، قرآن کی شکل میں، اپنی حکمت و دانائی اور سنت کی شکل میں۔ اگر ہم روشنی کے طالب ہیں